السلام علیکم۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو بالعموم اور نوجوانوں کو بالخصوص ایک نئے اور بہتر پاکستان کا خواب دیا اور نوجوانوں نے وہ خواب اپنے آنکھوں میں بسا کر عمران خان کو حکومت دلوا دی۔ یہ البتہ حقیقت ہے کہ اس نے کچھ غیبی قوتوں کی بھی مدد حاصل تھی۔ یہ الگ بات کہ عمران خان کی حکومت سنبھالتے ہی ان خوابوں کی تعبیر دور ہونا شروع ہو گئی۔ حکومت کی ناکردہ کاری، ٹیم کے انتخاب کی فاش غلطیاں، ناتجربہ کاری اور احتساب کے عمل کی ناکامی نے نوجوانوں کے سپنوں کو دھندلانا شروع کر دیا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کئی محاذوں پر تحریک انصاف نے کچھ شاندار کارنامے سر انجام دیے اور خصوصی طور پر غریب عوام کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خزانوں میں شراکت دار بنا دیا۔ لیکن بدقسمتی سے نااہلیت کا ایک تاثر ابھر آیا اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں عوام نے تحریک انصاف کو اپنے ہی گھر میں ایک جھٹکا دے ڈالا۔ لیکن جب ایک مصنوعی عمل، غیر ملکی سازش، وفاداریوں کی تجارت اور سر عام ممبران کی جب بولیاں لگیں اور ایک گھناؤنے کھیل کو آئینی تبدیلی کا نام دے کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی تو لوگوں نے اور نوجوانوں نے عمران خان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور ایک چٹان کی طرح اس کے پیچھے ڈٹ گئے۔ انہیں یہ قطعاً گوارا نہ تھا کہ حالات کے فطری بہاؤ کو روک دیا جائے یا اسے کوئی نیا رخ دے دیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے لیڈر کو مدت پوری کرنے دی جائے، اسے پوری طرح آزما لیا جائے اور جب فیصلے کا وقت آئے تو وہ خود اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ صادر کریں۔ امریکہ اداروں اور عادی مجرموں کا یہ ناپاک گٹھ جوڑ، اس کو قوم کے اجتماعی ضمیر نے نفرت کے ساتھ مسترد کر دیا۔ کچھ عرصہ قبل عمران خان نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تحریک انصاف کی بنیاد 1996 میں رکھی تھی اور اس کے بقول میں پچھلے 20-25 سال سے آپ لوگوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آج ایک پوری کی پوری نسل جوان ہو کر عمران کے لشکر کی پرجوش اور بے لوث سپاہی ہے۔ یہ تمام عمل جو حالیہ دنوں میں گزرا ہے، اس پر یہ نوجوان مشتعل اور غضبناک ہو گئے۔ ان جذباتی نوجوانوں میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، سندھی، مہاجر، پنجابی، بلوچ، کشمیری اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہیں۔ لیکن یہ ماننا ہوگا کہ پختون نوجوان اس سارے لشکر کا ہراول دستہ ہیں اور اس میں پرجوش طریقے سے نعرہ زن ہیں۔ ان کا جذبہ ناقابل یقین بھی ہے اور ناقابل شکست بھی۔ پورے پاکستان میں 18 سے 35 سال کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اب ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس سے نظریں چرانا اب ممکن نہیں رہا۔ نوجوانوں میں یہ اذیت ناک احساس جاگزیں ہے کہ ان کے اور ملک کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ ایک انتہائی قابل مذمت اور کرپشن میں لتھڑے ہوئے عمل کو غیر ملکی امداد سے مکمل کیا گیا اور اسے ایک آئینی اور قانونی شکل میں پیش کر کے ان کی ذہانت کی توہین کی گئی، اور یہ عمل مسلسل جاری بھی ہے۔ غصہ اور بد اعتمادی شدید ہے اور بدقسمتی سے اس کا رخ اداروں کی طرف ہے۔ نوجوان آج مس انفارمڈ تو بالکل نہیں بلکہ بہت ویل انفارمڈ ہیں۔ وہ حالات کا نہایت باریک بینی سے دوربین کے ذریعے مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں۔ نوجوانوں اور ملکی اداروں میں ایک فاصلہ ہے اور تلخی کا عنصر بیچ میں شامل ہو گیا ہے جو مختلف شکلوں اور سطحوں پر اپنا اظہار بھی کر رہا ہے۔ دنیا بھر اور پاکستان میں شاید ہی کوئی پاکستانی نوجوان مرد و زن ہو جو آج اس جذباتی بہاؤ کا حصہ نہیں ہے۔
یہ نوجوان بے خوف، بے دھڑک، بلا جھجک اور کھلم کھلا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسروں کی رائے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں، اور جہاں حقائق کو تروڑا مروڑا جا رہا ہے وہ ترکی بترکی جواب بھی دے رہے ہیں۔ ایسا کچھ عرصہ قبل تصور کرنا بھی ناممکن تھا، لیکن اب یہ سلسلہ زیادہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس تمام عمل کو عمران خان کے کھاتے میں ڈال کر اور اس کو ذمہ دار بنا کر اگر کوئی مطمئن ہونا چاہتا ہے تو یہ کسی تاریخ یا سماج کے سنجیدہ طالب علم کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ قوم کے صاحب الرائے افراد سامنے آئیں اور بدلتے موڈ، زمینی حقائق، نئے تقاضوں اور سیاسی حرکیات کو سامنے رکھ کر بنظر عمیق حالات کا جائزہ لیں کہ آخر غلطی کہاں پر ہو گئی ہے اور مداوع کیسے ممکن ہے۔ آج تاریخی قوتیں بے لگام ہو رہی ہیں۔ اگر قوم کے نوجوان جو قوم کا مستقبل بھی ہیں اور سرمایہ بھی، ان کے اور اداروں کے درمیان اگر کوئی بڑی خلیج پیدا ہو گئی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، اور اگر کچھ ملک دشمن عناصر نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو کہیں ایسی آگ نہ بھڑک اٹھے جس میں ادارے اور نوجوان آمنے سامنے آ جائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات اور متعلقہ ادارے اس بڑھتی ہوئی زیر زمین بے چینی کا نوٹس لیں اور بلا تاخیر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے قوم کا اداروں پر اعتماد غیر متزلزل رہے اور ادارے مکمل طور پر غیر متنازع ہوں۔ طاقت کا استعمال، لاٹھی چارج، آنسو گیس کی اندھا دل شیلنگ اس کا علاج نہیں ہے، اور اس سے سیلاب کے آگے بند کبھی بھی نہیں باندھا جا سکے گا۔ یہ سخت غلط فہمی پر مبنی ایک مہلک غلطی ہوگی۔ کبھی کسی نظریے کو بزور طاقت روکا جا سکا ہے جس کا وقت آن پہنچا ہو۔ غالب کے بقول پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور وقت کا تقاضا ہے کہ سختی کے ساتھ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کیا جائے اور دوسروں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ شاید پھر اس کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہو سکے، جس کے ماتھے پہ نئی صبح کا سورج ہوگا۔ ہم نے اس وقت کی دلہن کو بہت یاد کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔